السلام علیکم۔ ناول لاریب، قسط نمبر 5۔ لاریب ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ ان کے رویے کی اسے سمجھ نہ آئی۔ کیوں، یہ کوئی گناہ ہے کیا؟ اس میں کیا حرج ہے؟ وہ بولی، ابھی بہت جلدی ہے، خود تمہاری عمر کیا ہے ابھی؟ ان باتوں کے لیے ابھی عمر پڑی ہے، اس سے بھی زیادہ اور ضروری کام ہیں، مگر یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جب دے دے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم نے ابھی فلم سائن کی ہے، جانتی ہو اس طرح کتنا حرج ہوگا، خود تم اتنی مصروف اور ڈسٹرب رہو گی، پھر یہ پریشانی۔ راضی کسی طرح اسے خوش نظر نہ آ رہے تھے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ کو خوشی ہوگی۔ وہ بجھ سی گئی، مگر میں ابھی اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، تم اس میں مصروف ہو کر مجھے بالکل بھول جاؤ گی۔ یہ بہت جلدی ہے، مجھے ابھی ضرورت نہیں، مگر مجھے ہے۔ وہ پہلی بار احتجاج سے بولی تو راضی کو اس کی بے باکی اچھی نہ لگی۔ دیکھو، ابھی تم نے فلم سائن کی ہے، اور ایسی حالت میں تمہارا سیٹ پر جانا تمہاری طبیعت خراب کر سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری طبیعت کا کسی کو پتہ چلے۔ کیوں، یہ بات بھلا چھپائی جا سکتی ہے؟ وہ برا مان کر بولی، جب تک چھپ سکتی ہے چھپاؤ۔ راضی نے زور دے کر کہا، یہ کوئی گناہ ہے جس سے چھپاؤں؟ وہ بضد تھی۔ دیکھو، اگر کسی کو پتہ چلا تو ہو سکتا ہے تمہارے ایگریمنٹ کینسل ہو جائیں، تو آپ کو میری خوشی سے زیادہ میرے فلمی کیریئر کی فکر ہے۔ کیوں نہ ہو، مستقبل قریب میں تم ایک بڑی فلم سائن کرنے جا رہی ہو۔ وہ مسکرائے تو اس کا دل جلنے لگا۔ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں خود سب کچھ کینسل کر دوں گی، لاریب نے دھمکی دی۔ راضی ایک لمحے کو چپ ہو گئے، ابھی وہ اس کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ اچھا چلو، جیسی تمہاری خوشی۔ راضی اس کے آگے ہار گئے۔ کل تمہیں مکمل چیک اپ کے لیے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، ان کی ہدایت کے مطابق ٹریٹمنٹ لینا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اپنا ہر طرح سے خیال رکھو، میں کل شام تک لے چلوں گا۔ وہ خوش ہو گئی، راضی نے اس کی بات مان لی تھی۔ اس کی زندگی کی یہ واحد خوشی تھی جس نے اس کی زندگی کی ویرانیوں میں پھول کھلا دینے تھے۔ اسی خوشی کا احساس ہی تو اسے تر و تازہ کر گیا۔ دوسرے دن راضی اسے وہاں لے گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد اسے دوائیں لکھ دیں اور مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ راضی اکیلے میں بھی ڈاکٹر سے کچھ مشورہ لیتے رہے، پھر اسے گھر لے آئے۔ میں نے تمہاری خوشی کی خاطر تمہاری بات مان لی ہے، اب تم بھی ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا اور اپنا خیال رکھنا۔ میں ملک صاحب سے مناسب وقت دیکھ کر معذرت کر لوں گا، تمہاری خاطر یہ سب تو کرنا پڑے گا، راضی نے کہا۔ وہ خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ راضی اسے چھوڑ کر کسی کام سے نکل گئے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس نے دوائیں لینی شروع کیں۔ 2 دن بعد ہی اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے بگڑنا شروع ہو گئی۔ وہ واش روم جانے کے لیے اٹھی تو اس زور کا چکر آیا کہ وہیں پھسل گئی۔ اس کی چیخ کے ساتھ ہی اماں بھی بھاگی ہوئی آئیں۔ کیا ہو گیا بیٹی؟ مگر وہ تو بے ہوش تھی۔ اماں بھی اکیلی جان اسے بڑی مشکل سے گھسیٹ کر بیڈ تک لائیں۔ اسے لٹا کر انہوں نے راضی کو فون کیا، اس کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ راضی فوراً لیڈی ڈاکٹر کو گھر لے آئے۔ کیا ہوا تھا؟ راضی اماں بھی سے پوچھ رہے تھے۔ میں تو کچن میں تھی، چیخ کی آواز سن کر بھاگی آئی تو یہ بے ہوش گری ہوئی تھی، پاؤں پھسل گیا ہے شاید، انہوں نے پریشانی سے بتایا۔ یہ تو بہت برا ہوا، ڈاکٹر نے کہا اور اسے چیک کیا، پھر اپنے کلینک لے جانے کا مشورہ دیا۔ وہاں مکمل چیک اپ سے اندازہ ہوا کہ پھسلنے کی وجہ سے کس حد تک اندرونی چوٹ آئی ہے۔ راضی اسے فوراً کلینک لے آئے۔ اس چوٹ نے اس کی ساری خوشی کو غارت کر دیا۔ اس کی ویرانیوں میں کھلنے والے پھول اسے خوشی اور خوشبو دینے سے پہلے ہی مرجھا گئے۔ اس کی آس امید نم توڑ گئی تھی۔ وہ ہوش میں آئی تو اپنی اس حالت پر حیران رہ گئی۔ اماں بھی، مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے زور سے چیخنا چاہا، مگر کمزوری کی وجہ سے اس کا احتجاج بھی کمزور پڑ گیا۔ اماں بھی نے اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا ہوا ہے اماں بھی؟ اب اس کی دبی دبی چیخ ابھری۔ رونا نہیں بیٹا، جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا، اس روح نے شاید دنیا میں آنا ہی نہیں تھا، اماں بھی نے آنسو روک کر کہا۔ نہیں نہیں، وہ زور سے چیخ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر نے آ کر اسے دیکھا اور تسلی دی۔ میں نے سمجھایا تھا نا کہ اپنا خیال رکھنا، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، تم بہت نازک اور کمزور ہو۔ خیر ابھی دل چھوٹا مت کرو، ابھی تو تمہاری عمر کچھ بھی نہیں، زندگی پڑی ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اسے تسلی دیتے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دی۔
مگر وہ ڈاکٹر کو کیا بتاتی اپنی خالی گود کا دکھ، اپنے ویران دل کا غم، اپنی بے چین روح کا کر۔ اللہ نے ایک خوشی کی جھلک دکھا کر اسے بھی واپس لے لیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ راضی نے بھی اسے یہی سمجھایا کہ اللہ کی مرضی کے آگے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شاید اسی میں اس کی بہتری تھی، اور اس میں کیا بہتری تھی اس کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ کتنے دن تک وہ اداس اور دکھی رہی۔ راضی اسے ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کرتے، مگر دکھ تھا کہ اس کی روح کے اندر اترتا گیا۔ اس طرح تو تم اپنے آپ کو بیمار کر لو گی۔ دیکھو، سنبھالو اپنے آپ کو۔ یہ کوئی اتنا بڑا غم نہیں کہ تم اس طرح روگ لگا کر بیٹھ جاؤ۔ دنیا میں ہزاروں عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بلکہ اب تو خود بھی عورتیں۔ پلیز راضی، مجھے ایسی عورتوں کی مثالیں نہ دیں جو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتی ہیں۔ اس نے ان کی بات کاٹ دی۔ اچھا، تو تم صرف اپنی بات کرو، اپنا حلیہ ٹھیک کرو، ہم آج باہر کھانا کھانے جائیں گے۔ راضی نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ پھر وہ بہت دنوں بعد باہر نکلی۔ اندر بھی بہت گھٹن تھی۔ وہ کس طرح دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ خانم کے بعد راضی نے بھی میری مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کیا میں سب کے ہاتھوں کھلونا بن کر زندگی گزاروں گی؟ اس نے بہت دکھ سے سوچا۔ کھلونا نہیں بناؤ اپنے آپ کو، دنیا کو کھلونا بنا ڈالو۔ دنیا تم سے کھیل رہی ہے، تم بھی دنیا سے کھیلو۔ راضی نے تمہیں خانم کی قید سے آزاد کرانے کے بعد اپنے دام میں قید کر لیا ہے، مگر تم کیوں اس کی غلام بن کر زندگی گزارو؟ راضی نے تمہیں دکھ دیا ہے، تم اس کے لیے دکھ بن جاؤ، روگ بن جاؤ۔ تمہارے دکھوں کا مداوا یہی ہے۔ راضی نے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھینی ہے، تنگ کیا ہے تمہیں۔ تم اسے تنگ کرو، یہی وقت ہے، وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کے اندر جانے کیسی کیسی سوچیں پل رہی تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ راضی نے اسے گہری سوچوں سے چونکا دیا۔ بیرا کپ کا کھانا سرو کر چکا تھا، اور راضی اس کی سوچوں سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ نہیں، لارے بولی۔ اس کی سوچوں نے اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ تمہیں حالات سے سمجھوتا کرنا ہوگا صنم، حالات سے لڑ کر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، راضی نے کہا، اور اس کی پلیٹ میں فرائیڈ رائس نکال دیے۔ ہاں، اس نے گہری سانس لی۔ میرا خیال ہے اب تم شوٹنگز کے لیے وقت دے دو۔ تمہاری بیماری کا کب تک بہانہ چلے گا؟ سب تشویش میں ہیں کہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا میری زندگی میں، کیا یہ کم ہے؟ پھر وہی بات، راضی زچ ہو کر بولے۔ اب میں ہر ایک کو اس سانحے کی تفصیل بتانے سے تو رہا۔ شوبز کی دنیا میں ایسی باتوں کو بہت اچھالا جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ صفدر اور ملک صاحب سے میری بات خراب ہو۔ راضی نے دبے لفظوں میں اسے ڈانٹ کر کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کئی مرتبہ پوچھ چکے ہیں، میرا خیال ہے انہیں کل فون کر دوں۔ وہ بولے۔ ٹھیک ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ اپنی زندگی کو اس نے اب مکمل طور پر حالات کے دھارے پر بہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اگلے دن سے اسے نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ ایک مصنوعی دنیا، خوابوں جیسی زندگی، حقیقت سے بہت دور، اپنے اوپر خول چڑھا کر۔ اس دنیا میں کوئی اپنا اصلی چہرہ نہیں دکھاتا، سب نے خول چڑھائے ہوئے ہیں، ریاکاری اور دھوکے سے بھرپور۔ تم بھی اپنے اوپر خول چڑھا لو۔ اس کے اندر کے زخم چیخ اٹھے تھے، اس کے دکھ سسک رہے تھے، اس کے غم آہیں بھر رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو ان جھوٹے کرداروں میں ڈھال لیا۔ اپنے آپ پر ہنسنے کا موقع بھی ملا، اور جہاں دکھ درد کے سین فلم بند کرانے پڑے، وہاں اسے اپنے دکھ یاد آ گئے۔ یوں کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھرتا گیا۔ حسن تو خدا نے بے دیکھ دیا تھا، اس پر صلاحیت بھی ایسی کہ اس کے ہر شاٹ پر سب واہ واہ کر اٹھتے۔ یہ لڑکی تو انڈسٹری میں تباہی مچا دے گی، ہر کسی کا خیال تھا، اور سب کا خیال درست ثابت ہوا۔ اس کی پہلی فلم ریلیز ہونے کا وقت آیا تو وہ بہت پریشان تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ فلم فلاپ ہو جائے، تاکہ اس کے بعد اس کا انڈسٹری سے ناتا ہی ختم ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ سب کچھ اس کی دعاؤں کے برعکس نکلا۔ اس نے جو چاہا وہ کبھی بھی تو نہ ہوا تھا۔ فلم بہت کامیاب ہو گئی۔ فلم کی شاندار کامیابی کے بعد اس کے پاس فلم سازوں کی قطاریں لگ گئیں۔ اخبارات میں اس کے متعلق اتنا کچھ آیا کہ راتوں رات شہرت اس کے قدم چومنے لگی۔ فلمی اخبارات اس کی تصویروں اور تعریفوں سے بھرے ہوئے تھے۔ راضی نے سارے اخبارات اس کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیے۔ کامیابی کی پہلی منزل مبارک ہو صنم۔
راضی فخر سے بولے، خانم نے تمہیں یہ نام خوب دیا اور سوچ سمجھ کر دیا، اب تم سب کی صنم ہو۔ وہ کہنے لگے، خانم کے ذکر پر وہ ایک بار پھر مرجھا سی گئی۔ میں نے اب اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا ہے راضی، اور میں اس میں ماضی کی کوئی تلخی برداشت نہیں کروں گی۔ اس نے سختی سے کہا، بہت اچھا جناب، اپنی کامیابی کی خوشی میں آج ہمیں آپ بہت شاندار ڈنر کرائیں گی۔ راضی نے بڑے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت اچھا، وہ بھی مسکرا دی۔ 5 اسٹار ہوٹل کے شاندار ریسٹورنٹ میں راضی کے ساتھ ڈنر کرتے ہوئے وہ اپنی نئی زندگی کے نئے رخ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ اپنے ٹیبل پر آئے تھے، وہاں موجود لوگوں نے دھیمی دھیمی سرگوشیاں شروع کر دیں۔ ارے یہ تو صنم ہے جس کی پہلی فلم نے تہلکہ مچا دیا، اور اسے اب یہ سرگوشیاں اچھی لگ رہی تھیں۔ لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں، اسے پسند کریں، اب یہ اس کی آرزو تھی۔ کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ آٹوگراف پلیز۔ کوئی اپنی ہتھیلی آگے کر رہا تھا، کسی نے نوٹ آگے بڑھا دیا تو کوئی اپنی نوٹ بک لے کر اس کی طرف دوڑا۔ بڑی مشکل سے اس کے پاس سے ہجوم ختم ہوا تو راضی نے سر تھام لیا۔ اب تم کسی پبلک پلیس پر یوں کھلے عام نہیں جا سکتی، راضی نے مسکرا کر اس سے کہا۔ فنکار کی زندگی اس کی اپنی زندگی نہیں ہوتی۔ وہ بھی ہنس دی۔ راضی اسے خوش اور ہنستا ہوا دیکھ کر بہت مطمئن تھے۔ اس نے زندگی کو قبول تو کیا۔ رات گئے وہ لوگ گھر واپس آئے۔ شکر ہے کوئی صحافی وہاں موجود نہیں تھا، لاریب نے ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پر بیٹھ کر اپنا میک اپ اتارتے ہوئے کہا۔ اب ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کیا کرو، راضی نے اسے مشورہ دیا۔ میں تو خود نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ وہ تھک کر بستر پر آ گئی۔ آج تھک گئی ہوں۔ شکر ہے آج نائٹ شفٹ میں میری کوئی شوٹنگ نہیں، وہ تھک کر جمائی لیتے بولی اور آنکھیں بند کر لیں۔ شہرت، عزت اور دولت نے اس کے قدموں پر دستک دی تو وقت کی اہمیت کا احساس اور قدر محسوس ہوئی۔ اب اس کے پاس اپنے لیے وقت نہ ہوتا تھا۔ ایک ہی فلم کی کامیابی نے اس کے لیے مزید راستے کھول دیے تھے۔ حالانکہ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ راضی کے لیے بہت مجبور کر دینے پر ایک ہی فلم میں کام کرے گی، مگر جب پردیس میں اس کی بے پناہ تعریف آئی اور انڈسٹری کے لوگوں نے اسے بہت عزت دی اور سراہا تو اسے اپنے فیصلے میں تھوڑی لچک پیدا کرنی پڑی۔ اور پھر شہرت، راتوں رات لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن جانا کسے اچھا نہیں لگتا۔ اب یہ سلسلہ چل نکلا اور اس نے مزید فلمیں سائن کر لیں جس میں زیادہ تر صفدر اور ملک صاحب کی تھیں۔ اب اس کی زندگی اس کی ایک اپنی کہاں رہی تھی۔ دن رات شوٹنگز، کبھی گرمی میں کبھی سردی میں، پہاڑوں پر برف باری کے مناظر اور کبھی جنگلوں میں۔ اسے ایسے لگتا کہ وہ پاگل ہو جائے گی، لیکن اب ایک نشہ اسے اچھا لگ چکا تھا۔ شہرت کا نشہ، کامیابی اور دولت کا نشہ۔ اسی لیے اب وہ اپنا خیال بھی نہ کر پا رہی تھی۔ ایسے میں اس نے محسوس کیا کہ وہ راضی کو وقت نہیں دے پا رہی۔ راضی اب باقاعدگی سے اس کے ساتھ سیٹ پر نہیں ہوتے تھے۔ رات کو وہ بے انتہا تھک کر گھر واپس آتی تو راضی سو رہے ہوتے، اور صبح راضی گھر سے نکلتے تو وہ سو رہی ہوتی۔ ایسے میں اب کئی دنوں بعد ان کی ملاقات ہوتی۔ ایک شام ایک رومانی گانے کی عکس بندی تھی۔ راضی اچانک ہی سیٹ پر پہنچ گئے۔ وہ ڈریسنگ روم سے ڈریس اپ ہو کر باہر نکلی تو سامنے راضی کو دیکھ کر چونک گئی۔ خیریت تو ہے نا راضی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، آج کچھ فرصت ملی تو سوچا تمہیں مل لوں۔ گھر پر تو تم نہیں مل سکتی۔ ان کے لہجے میں شکوہ تھا۔ ابھی صنم کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ڈائریکٹر کی آواز آ گئی۔ صنم پلیز جلدی سے سیٹ پر آ جائیں، آج ہی پورا گانا شوٹ کرنا ہے۔ صنم راضی کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ راضی وہیں بیٹھ کر گانے کی شوٹنگ دیکھنے لگے۔ صنم سیٹ پر پہنچ چکی تھی۔ سب کچھ تیار تھا، ہیرو بھی اس کے انتظار میں تھا۔ ڈائریکٹر کی ہدایت کے ساتھ ہی رومانوی گیت فضا میں گونجنے لگا اور اس کی عکس بندی شروع ہو گئی۔ فلم کامیابی نے صنم کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ اس کی جھجک بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ بڑی مہارت، بے باکی اور دلچسپی سے گیت فلم بند کرا رہی تھی، جس میں ہیرو کی باہوں میں مچلنا، اترانا، ادائیں دکھانا سب کچھ شامل تھا۔ راضی کو یوں لگا جیسے اسے اس دنیا میں دھکیل کر وہ خود اس سے بہت دور پس منظر میں چلے گئے ہوں۔ اب صنم کتنی آسانی سے انہیں چھوڑ کر سیٹ پر چلی جاتی تھی، جیسے ان کی پرواہ ہی نہ ہو۔ آج انہیں یہ کچھ اچھا نہ لگا۔ وہ وہیں بیٹھے سگریٹ پھونکتے رہے۔ فلمی صحافی صنم اور اس کے ہیرو کی تصاویر بنا کر فارغ ہوا تو ان کی طرف بھی آ نکلا۔ ان سے گپ شپ کے بعد اس نے ان کی ایک تصویر بنا ڈالی۔ صنم گیت سے فارغ ہوئی تو واپس آ کر راضی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
راضی کو اس کے قدرے بے باک لباس میں کچھ کوفت ہو رہی تھی۔ صنم وہیں بیٹھ کر صحافیوں کے سوالوں کے جواب دینے لگی۔ اس کی پہلی فلم جس ہیرو کے ساتھ ہٹ ہوئی تھی وہی اس فلم میں اس کے ساتھ تھا۔ ان کا پیئر اب فلمی حلقوں میں بہت مقبول ہو رہا تھا، بلکہ ان کے چرچے بھی تھے۔ اپنے انٹرویو میں وہ ہیرو کی تعریف کرنے لگی تو راضی کو اپنا وجود بہت کمزور اور بے بس سا محسوس ہونے لگا۔ انٹرویو سے فارغ ہو کر وہ راضی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ لباس تو تبدیل کرو، راضی نے کہا۔ ابھی تھوڑا سا گانا شوٹ ہونا باقی ہے، مجھے ابھی اسی لباس میں رہنا ہوگا، اس نے بے تکلفی سے کہا۔ تو راضی اس کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ اس نے کتنی جلدی اپنے آپ کو تبدیل کر لیا تھا۔ وہ کیسے اس ماحول میں ڈھلی کہ اپنے آپ کو بھول گئی۔ اسے یہاں تک پہنچانے کی ذمہ دار بھی تو وہی تھے، لہٰذا خاموشی سے اندر ہی اندر سلگ کر رہ گئی۔ اور صنم ان کے اندر اٹھنے والے طوفان سے بے خبر دوبارہ سیٹ پر چلی گئی، ایک اور طوفان برپا کرنے۔ دوسرے دن فلمی صفحے پر صنم اور اس کے ہیرو کی نمایاں تصاویر شائع ہوئیں، اور دونوں کے انٹرویو کے ساتھ ساتھ راضی کی تصویر بھی تھی جن کے بارے میں صحافی نے لکھا۔ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں۔ فلمی دنیا میں صنم کو متعارف کروانے والے راضی سے اب صنم جی راضی نہیں رہیں، اس لیے اب دوریاں اور فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ صنم راضی کو بھول کر آج کل اپنے ہیرو نومی کے ساتھ زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ صنم نے خبر پڑھی اور ہنسی میں اڑا دی۔ اس دنیا میں اگر اسکینڈل نہ ہوئے تو شہرت کیسی؟ اس نے اماں بی سے کہا۔ راضی نے یہ خبر پڑھی تو پہلے بہت غصہ آیا، پھر اپنا غصہ دبانا پڑا۔ خیر کچھ غلط تو نہ تھی؟ اب تو ایسی خبریں روزانہ ہی پڑھنے کو ملیں گی، آپ کس کس کو روکیں گے؟ صنم نے مزید چوٹ لگائی۔ صنم تم ایسی تو نہ تھی، راضی کے لہجے میں آنے والے وقت کا دکھ بول رہا تھا۔ میں ایسی ہرگز نہ تھی، مجھے ایسا بنانے میں آپ کا 100% ہاتھ ہے۔ آپ نے جو بویا ہے وہ کاٹنا تو پڑے گا۔ اب مجھے اس جہنم میں دھکیلا ہے تو اس کی آگ بھی برداشت کریں، اور اگر آپ کو یہ گوارا نہیں اور آپ کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو مجھے خاموشی سے طلاق دے دیں، جس خاموشی سے آپ نے مجھے اپنایا تھا۔ دنیا کی نظر میں آپ مجھ پر کوئی حکم صادر کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اب میں کیا کروں؟ کسی ہیرو کے ساتھ کام کروں؟ کیسی فلم سائن کروں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اس نے بولنا سیکھ لیا تھا۔ اس میں قدر خود اعتمادی آ گئی تھی۔ کتنے اطمینان سے وہ انہیں اتنی بڑی باتیں کہہ گئی تھی جس کے انکار کے لیے ان کے پاس کوئی جواز نہ تھا۔ وہ خاموش ہو گئے اور ان کی خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ بن گئی۔ صنم اپنے آپ میں مصروف ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ ایک ایسی دنیا کی رنگینیاں تھیں جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اور اگر چھوڑنا چاہتی تو اب اس کے ساتھ ایسی دنیا کی رنگینیاں تھیں جنہیں وہ چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اب لوگ اس کے دیوانے تھے، اس پر مرتے تھے، اور ابھی اس کے کیریئر کی ابتدا تھی۔ اس کھیل میں اب وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ سب کچھ جیتنا اس کی خواہش بن چکا تھا۔ اب وہ اس دنیا سے سب کچھ چھین لینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے فنی سفر پر گامزن تھی، بڑی تیزی کے ساتھ۔ اس دن وہ اپنی فلم کے اہم ترین مناظر کی عکس بندی کروا رہی تھی کہ اس کے موبائل پر اماں بی کا فون آیا۔ راضی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اماں بی نے اسپتال فون کر کے ایمبولینس منگوا لی تھی اور ان کے ساتھ ہی اسپتال آ گئیں۔ اچھا میں ابھی آتی ہوں، وہ بولی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ ملک صاحب نے پوچھا۔ راضی ہسپتال میں ہیں، وہیں سے فون تھا، شاید ہارٹ اٹیک ہے، وہ بولی۔ یہ سین اوکے کرا لو، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ملک صاحب نے کہا۔ وہ ڈریس چینج کر کے آئی اور پھر ملک صاحب کے ساتھ چلی آئی۔ وہ اسپتال پہنچے تو معلوم ہوا وہ ICU میں ہیں۔ اماں بھی خاصی پریشان لگ رہی تھیں۔ ملک صاحب نے تسلی دی۔ صنم ڈاکٹر سے پوچھنے لگی۔ اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، کچھ دیر میں کمرے میں شفٹ ہو جائیں گے، پھر آپ ان سے مل سکیں گی، ڈاکٹر نے بتایا۔ راضی کمرے میں شفٹ ہوئے تو صنم ملک صاحب کے ساتھ آ گئی۔ راضی نے بامشکل تمام آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ راضی یہ اچانک کیا ہو گیا؟ صنم نے پوچھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ بولے۔ مجھے اماں بی نے فون کیا تھا، وہ بولی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ان کے سرہانے اس نے پھول رکھ کر کہا۔ جی رہا ہوں، وہ نقاہت سے بولے۔ ارے راضی صاحب یہ کیا حوصلہ ہار دینے والی باتیں کر رہے ہیں، آپ بہت جلد اچھے ہو جائیں گے، ملک صاحب نے ان کا کمزور سا ہاتھ تھام لیا اور انہیں تسلیاں دینے لگے۔
راضی لبوں پر اداس سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر لیے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ ان کی آنکھیں وہیں دروازے میں جم گئیں۔ پتہ نہیں صنم کا رویہ ان کے ساتھ درست تھا یا نہیں۔ وہ ان کے ساتھ جو کچھ کر رہی تھی وہ ان کے عمل کا ہی رد عمل تھا۔ وہ اس سے بہت مایوس ہو گئے۔ اس کے رویے اور بے رخی نے ہی انہیں اسپتال کے بستر پر لا پھینکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اداس ہو گئے تھے۔ انہیں بیمار اور اداس چھوڑ کر وہ اپنی رنگین دنیا میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ گھر آ گئے تھے مگر قرار پھر بھی نہ تھا۔ صنم کی بے رخی دل کا روگ بن گئی تھی اور پھر ایک شام دل کے اس روگ نے دل کی دھڑکنیں ہی چھین لیں۔ اب جو دل کا دورہ پڑا تو برداشت نہ کر پائے۔ انہوں نے اپنی امیدوں سے خالی اور صنم کی راہ تکتی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ جب اسے یہ خبر ملی وہ سیٹ پر ایک انتہائی رومانی اور حسین گانا فلم بند کرانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس نے فوراً اپنے ڈائریکٹر سے معذرت کی۔ یہ نئے ڈائریکٹر کی فلم تھی۔ خیر تو ہے نا صنم جی؟ وہ بولے۔ نہیں خیریت نہیں، میرے ایک بہت قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے فوراً وہاں جانا ہوگا۔ آپ اگلی ڈیٹ کے لیے میرے فون کا انتظار کیجیے گا، ہو سکتا ہے مجھے کچھ دن لگ جائیں، اس نے کہا اور ڈریسنگ روم میں لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ ملک صاحب اسٹوڈیو کے دوسرے فلور پر اپنی ایک اور فلم کی عکس بندی کر رہے تھے۔ اس نے موبائل پر انہیں اطلاع دی۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا، میں بھی شوٹنگ کینسل کرا کر آتا ہوں۔ آپ تو گھر پہنچے؟ وہ بولے۔ بڑی پریشانی میں اس نے گاڑی ڈرائیو کی اور گھر پہنچی۔ اماں بھی اسے گلے لگا کر رو پڑیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ ان کے بازو میں جھول سی گئی۔ آج پھر میرے نصیب نے مجھ پر گہرا وار کیا ہے اماں بھی۔ میرے اور اپنے درمیان فاصلے بھی تو راضی نے خود پیدا کیے تھے، مگر ان کے ہوتے مجھے ایک اطمینان تو تھا، ایک سہارا تو تھا۔ آج پھر اس کی آنکھوں میں دکھوں نے دھاوا بول دیا تھا۔ اماں بھی نے ہمیشہ کی طرح اس کے دکھوں کو سمیٹ لیا۔ اللہ کو یہی منظور تھا بیٹی۔ ملک صاحب نے صفدر صاحب کو بھی اطلاع کر دی تھی اور ان دونوں نے مل کر ان کی آخری رسومات کا انتظام کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے صنم کا ان کے سوا اور کوئی نہ تھا اور بہت سے لوگوں کو تو ان کی شادی کا بھی علم نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ گھر میں اس وقت دونوں خواتین اکیلی ہوں گی اور تدفین کے انتظامات وہ تنہا کس طرح کر سکیں گی، اس لیے ملک صاحب نے دوستی کا حق ادا کیا اور سارے انتظامات کروائے۔ تدفین کے بعد سب لوگ واپس چلے گئے۔ ملک صاحب صنم کو حوصلہ دینے کے لیے پھر چلے آئے۔ صنم جی، آپ پریشان نہ ہوں، ہم لوگ ہیں نا آپ کی مدد کے لیے۔ فی الحال کچھ دن تو آپ بالکل اسٹوڈیو نہ آئیں، میں سنبھال لوں گا۔ وہ اسے تسلی دینے لگے۔ صنم کچھ نہ بولی، چپ چاپ اس کے آنسو نکلتے رہے۔ ملک صاحب ان کے لیے کھانا بھی لے آئے تھے۔ میں جانتا ہوں ابھی دکھ بہت نیا اور تازہ ہے، مگر آپ کو اب اپنا سہارا خود بننا ہے، کوئی آپ کا دکھ نہیں بانٹے گا۔ آپ دونوں اس دنیا میں اکیلی ہیں، اب ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اماں بھی آپ خود بھی کھانا کھائیں اور صنم جی کو بھی کھلائیں۔ اب میرا یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں۔ صنم جی میں چلتا ہوں، کل خیریت معلوم کرنے آ جاؤں گا، ملک صاحب نے کہا۔ اماں بھی کو کچھ سمجھاتے رہے پھر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد صنم اماں بھی کی گود میں سر چھپا کر رو دی۔ مجھے بتائیں اماں بھی، میں کیا کروں؟ میں ان کا سوگ کیسے مناؤں؟ راضی نے سوائے چند لوگوں کے اور کسی کو اپنی شادی کے بارے میں نہ بتایا تھا۔ عدت کے دن کیسے پورے ہو سکیں گے؟ کوئی بھی فلم ساز اتنا انتظار نہیں کرے گا۔ اتنی لمبی چھٹی کے لیے میں کسی سے کیا بہانہ بناؤں گی؟ صفدر اور ملک صاحب کے علاوہ کسی کو علم نہیں کہ میں نے راضی سے شادی کی اور اب ان کی وفات کے بعد عدت کے دن تو پورے کرنے ہیں۔ وہ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے روتی رہی۔ اماں بھی اس کے دکھ پر رونے لگی۔ اتنی عمر میں اس پر غم کے ایسے پہاڑ، وہ تو صرف دکھ اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی۔ اماں بھی نے آج پھر اسے کھل کر رونے دیا۔ دل کا غبار بہت دنوں بعد نکلا تھا۔ اچانک پریشانی سے وہ خود پریشان ہو گئی تھی کہ اب آنے والے حالات کا مقابلہ صنم کس طرح کر سکے گی۔ شریعت کے مطابق تو اسے عدت کے دن پورے کرنے تھے، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ کچھ دن تو وہ بالکل گھر سے باہر نہ نکلی۔ ملک صاحب نے اس کے دوسرے فلم سازوں کو بتا دیا تھا کہ اسے قریبی عزیز کے انتقال کی وجہ سے شہر سے باہر جانا پڑ گیا ہے اور وہ خاصی ڈسٹرب بھی ہے، اسی لیے فی الحال مجبور نہ کیا جائے، اس کے حصے کا کام بعد میں فلم بند کرا لیا جائے۔ فلمی حلقوں میں اس کی غیر موجودگی میں بڑی چہمہ گوئیاں ہونے لگیں۔ جن فلم سازوں کے لیے اس نے ابھی کام شروع کیا تھا اس کی جگہ دوسری اداکارہ کو کاسٹ کر لیا، مگر صنم کو اس کی پرواہ نہ تھی۔
ملک صاحب اس کے خیر خواہ تھے جو اسے تعاون کر رہے تھے، وہ اس کی مجبوری جانتے تھے۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح صفدر صاحب کو بھی راضی کر لیا اور صنم کے حصے کا کام انہوں نے بعد میں فلمانے کا شیڈول بنا لیا تھا۔ یوں کسی نہ کسی طرح اس کے وہ دن گزر ہی گئے، اور پھر اس دنیا میں وہ نہ آتی تو کہاں جاتی؟ بہت سی نگاہوں میں اس کے لیے کئی سوال تھے، وہ اتنا عرصہ کہاں رہی؟ میری کچھ ذاتی مجبوریاں تھیں جن کی بنا پر مجھے کچھ عرصے کے لیے انڈسٹری سے دور رہنا پڑا۔ میری غیر موجودگی میں مجھ سے کئی فلمیں دوسری اداکاروں کے پاس چلی گئیں، مگر مجھے کوئی افسوس نہیں، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے مجھ سے تعاون کیا ان کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ان میں سب فلمیں جلد از جلد مکمل کرواؤں گی۔ وہ فلمی صحافیوں کو انٹرویو دیتے بتا رہی تھی، ابھی فی الحال اسے انڈسٹری میں کام کرنا تھا۔ وہ اس دلدل میں اپنے آپ کو بری طرح دھنستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا، یا تو اپنے آپ کو اس ماحول سے الگ کر لے، فلمی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے، یا پھر اس دنیا میں اس طرح گم ہو جائے کہ اس کی اپنی شناخت باقی نہ رہے۔ اس کے پاس اب اپنی شناخت باقی رہی کہاں تھی؟ اس کے پاس کوئی نام نہ تھا، کوئی پہچان نہ تھی، اور بغیر پہچان کے اس دنیا میں وہ جی کر کیا کرنا تھا؟ اس نے شوبز کی خاطر کیا نہ کیا تھا؟ بے حجابی کی چادر اوڑھ لی، پردے کا تقدس تو اس کے اس دنیا میں قدم رکھتے ہی پامال ہو چکا تھا۔ تباہی کے دلدل میں جو پہلا قدم اس کا پڑا، اب اس سے اس کا پورا وجود متاثر تھا۔ وہ چاہتی بھی تو اب اس دنیا سے دامن نہیں چھڑا سکتی تھی۔ کون تھا جو اس کا ہاتھ تھام کر اسے یہاں سے نکال کر لے جاتا؟ کوئی ایسا ہاتھ نہ تھا، کوئی سہارا نہ تھا۔ خانم سے بچنے کے لیے راضی کا ہاتھ تھاما تو انہوں نے اس ظالم دنیا کے حوالے کر دیا۔ اب یہی اس کا مقدر تھا۔ اپنے مقدروں سے لڑ تو نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے شکست قبول کر لی۔ اس دن شوٹنگ پر جانے سے پہلے اس نے خدا سے رو رو کر معافی مانگی تھی۔ میرے مقدر میں گناہوں کی سیاہی کو میرے آنسوؤں سے دھو دے میرے خدا، ان اندھیروں میں کوئی روشنی کی کرن دکھا دے، کوئی اجلا راستہ دکھا دے، مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے۔ وہ اتنا رونا چاہتی تھی کہ اس کے گناہ آنسوؤں میں بہہ جائیں، مگر اس کے آنسو آنکھوں میں جم کر رہ گئے، آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر ساری کشتیاں جلا کر وہ اس سنگدل دنیا میں چلی آئی، مگر اب اس کی واپسی میں جوش نہ تھا، کوئی ولولہ نہ تھا۔ جو فلمیں اس نے سائن کی ہوئی تھیں وہ انہیں جلد از جلد مکمل کرانا چاہتی تھی، اور اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اچھے اور معیاری کردار والی فلمیں سائن کرے گی جس میں عریانیت کا کوئی پہلو نہ ہو، اس کی پرفارمنس ہو، اسے اپنی فنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے۔ جو فلمیں پہلے سے طے شدہ تھیں اس کے لیے مجبوراً اسے فلم ساز اور ہدایت کار کی مرضی کے مطابق لباس پہننے پڑے، جن سے اب اسے گھن بھی آئی۔ نئی فلم سائن کرنے سے پہلے اس نے فلم سازوں پر واضح کر دیا کہ وہ اب کسی ایسے کردار کے لیے حامی نہ بھرے گی اور نہ ہی کوئی ایسا لباس پہنے گی جس میں جسم کی نمائش ہو، بس اس کے کردار کی اہمیت ہو اور اس کے فن کو اجاگر کیا جائے۔ صفدر صاحب نے اس کے لیے نئے ہدایت کار فلم ساز کے ساتھ مل کر ایک رسکی فلم بنائی جس میں صنم کو اس کی خواہش کے مطابق کردار دیا گیا۔ فلمی حلقے اس فلم کو رسکی اس لیے قرار دے رہے تھے کہ فلم عام فارمولہ فلموں سے ہٹ کر ایک صاف ستھری اور بامقصد فلم تھی، اور عموماً اب ایسی فلمیں نہیں بنائی جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے فلمی صنعت دن بدن زوال پذیر ہو رہی تھی۔ ایسے حالات میں اس فلم سے امیدیں بھی وابستہ کی جا رہی تھیں اور ناامیدیاں بھی۔ صنم نے اپنی خواہش کے مطابق کردار ملنے پر اس فلم میں بڑی محنت اور لگن سے کام کیا۔ یہ فلم اس کے فلمی کیریئر کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اس کی کئی فلمیں باکس آفس پر کامیابی حاصل نہ کر سکی تھیں۔ اس کی ڈیمانڈ کم ہونے لگی تھی۔ وہ خود بھی تو یہی چاہتی تھی کہ ایسی فلموں سے بہتر کہ اس لائن کو چھوڑ دے۔ اس فلم پر نئے ہدایت کار رضا صاحب نے بھی محنت کی اور بڑی لگن سے اسے بنایا۔ فلم کی ریلیز کے وقت بہت سی چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں۔ فلم ریلیز ہوئی اور اچانک ہی سپر ہٹ ہو گئی۔ پوری انڈسٹری میں رضا صاحب کی واہ واہ ہو گئی، اور ساتھ ہی صنم کی گرتی ہوئی ساکھ ایک بار پھر بلند ہو گئی۔ ان کے تجربات کامیاب رہے تھے۔ عوام نے صاف ستھری اور معیاری فلم کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ اس فلم کو عوام نے بہت پذیرائی دی تھی، اور یہیں سے صنم کی نئی کامیابی کا گراف پھر اونچا ہونے لگا۔ پھر سب کی نظریں اس پر لگ گئیں، مگر صنم نے سب کو انکار کر دیا۔
اور اب خاص قسم کی فلموں میں خاص قسم کے کردار کرنا چاہتی۔ ہر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے بس کی بات نہ تھی۔ ہم ہی اگر چاہیں گے تو عوام کا معیار اور ذائقہ بدلیں گے۔ ہم عوام کو جو دیں گے وہ وہی قبول کریں گے۔ یہ مت کہیں کہ پبلک بیہودہ فلمیں چاہتی ہے۔ یہ تو چند فلم سازوں نے اپنی مفاد کی خاطر ہی انڈسٹری کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ آنکھیں کھول کر اس صورتحال کا مقابلہ کیا جائے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے عریانیت، فحاشی، کلاشنکوف اور دہشت گردی کا سہارا نہ لیا جائے۔ اصل چیز معیار اور محنت ہے جو ہم نہیں کر پا رہے۔ معیاری کہانی، کرداروں کا چناؤ اور فنکاروں کی صلاحیت کو اجاگر کرنا، یہی سب کامیابی کے راستے ہیں۔ آج میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے جس کا صلہ مجھے عوام کی بے پناہ پذیرائی کی صورت میں ملا، اور اب میں آئندہ بھی ایسے ہی مضبوط کردار کروں گی۔ فلمی صحافیوں سے ایک طویل نشست میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ اگلی اشاعت میں اس کا انٹرویو اور تصاویر شائع ہوئی تھیں۔ اب وہ قدرے مطمئن تھی۔ 5 سال کے عرصے میں اب اس کی صلاحیتوں سے کام لیا گیا، وہ بھی اتنے بھرپور انداز میں کہ عوام اور فلمی حلقے اس کی اور فلم کی سپر ہٹ کامیابی پر حیران رہ گئے۔ اب وہ پھر نمبر 1 تھی اور یوں کامیابی کی سیڑھی پر قدم جماتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ اور یوں اس دن شوٹنگ کے دوران اتفاقاً تم میری زندگی میں آ گئے ریان، اور مجھ پر چھا گئے۔ اپنے بھیانک ماضی سے لاریب واپس آئی تو اس کا پورا وجود آنسو بن گیا۔ تم نے مجھ سے چھین لیا ریان، تم نے صنم کو مار کر لاریب کو پھر سے زندگی دی ہے ریان۔ آج میں نے تمہارے سامنے اپنی زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق کھول کر رکھ دیا ہے، لاریب نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اس نے سامنے اس کے سارے حالات رکھ دیے تھے۔ وہ لاریب سے صنم کیسے بن گئی، سالوں پر محیط اس کی داستان غم نے ریان کو بھی بہت بے چین کر دیا۔ آج لاریب کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ ان سب حقیقتوں کے باوجود اگر تم مجھے اپنانے کو تیار ہو تو میں زندگی بھر تمہارے قدموں کی خاک بن کر رہوں گی، اور اگر ٹھکرا دو گے تو بھی ان قدموں کے نشانوں کو اپنی منزل بنا کر اس دنیا سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ریان نے آہستہ سے اس کے سارے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں میں جذب کیے اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھامے۔ ان ہاتھوں نے میری زندگی اور تقدیر کو سنوارنا ہے۔ اب میں زندگی کے کسی بھی لمحے تمہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ تمہیں میری محبت نے اتنا سچا اور بہادر بنا دیا ہے تو پھر میں بھی تمہارے عشق میں سولی چڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اب تمہیں مجھ سے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکے گی، صرف موت ہی ہمارا راستہ جدا کر سکے گی۔ موت بھی نہیں ریان، ہمارا جینا مرنا اب ساتھ ہوگا۔ محبت کی شدت لاریب کے لہجے میں دھڑک رہی تھی۔ بالکل، اب تم کبھی اپنے بارے میں کچھ اور نہ سوچنا۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ میری امانت ہے۔ یہاں سے جاتے ہی فلموں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرو۔ جن فلموں کو سائن کیا ہے ان سب کا معاوضہ بھی واپس کر دو۔ اب تم صرف میری بن کر رہو گی۔ میں سب کچھ چھوڑ دوں گی ریان، ساری دنیا کو تمہاری خاطر چھوڑ دوں گی۔ اب ہم دونوں کو ایک ہو کر جینا ہے اور ایک دوسرے کی خاطر مرنا ہے صنم۔ صنم نہیں لاریب، لاریب تم مجھے میرے اصل نام سے پکارو ریان۔ صنم تو سب کی تھی مگر لاریب تو صرف تمہاری ہے اور تمہاری ہی رہے گی۔ صنم کو میں نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے اور کبھی اس کا نام نہ لینا۔ اب صرف لاریب ہے جسے تم نے زندگی دی ہے۔ لاریب نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ ہاں لاریب، جس طرح تم سچی اور خوبصورت ہو اسی طرح تمہارا نام بھی۔ ریان نے بھی ایک جذب کے عالم میں اسے دیکھا۔ اچھا، میں نے تو تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اب تم بھی اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ آخر تمہیں کیا نظر آیا مجھ میں؟ لوگ تو محض شوقیہ اور وقت گزارنے کے لیے فلمی اداکاروں کے گلیمر کا سہارا تلاش کرتے ہیں، لاریب نے اس سے پوچھا۔ تم میں گلیمر ہی تو نہیں ہے۔ گلیمر تو ایک مصنوعی چیز ہے جس میں جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو یہ یقین نہ آیا کہ کسی اداکارہ کے چہرے پر گلیمر کے علاوہ ایسا فطری حسن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس فیلڈ سے تم تعلق رکھتی ہو اس میں اللہ کی ناراضگی تو ہو سکتی ہے مگر اس کی رحمت نہیں۔ مگر تمہارے چہرے میں نہ جانے ایسی کون سی بات ہے کہ دیکھنے والا کھنچا چلا آتا ہے تمہاری طرف۔ اس رنگین اور مصنوعی دنیا سے تعلق ہونے کے باوجود تمہارے چہرے پر کبھی کوئی ملامت نہیں تھی۔ جانے کیوں مجھے اس چہرے میں دنیا بھر کی معصومیت نظر آئی، ایک پاکیزگی کا احساس رہا۔ تمہارے چہرے میں ایک نور نظر آیا، تقدس محسوس ہوا، آوارگی نہیں۔ جب تم بولتی ہو تو تمہاری یہ حسین آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو دل چاہتا ہے یہ باتیں کرتی محسوس ہوتی ہیں۔ اسکرین پر جب تم ڈائیلاگ
بولتی ہو تو تمہارا پورا وجود اس کردار میں ڈھل جاتا ہے۔ تاثرات تو یوں تمہارے چہرے پر ہوتے ہیں جیسے اس کردار کا دکھ درد تمہارے دل کی گہرائیوں میں محسوس ہو۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں ملکہ حسن اور تاثرات کا خطاب دے دیا تھا۔ میں تو خود اب تک حیران تھا کہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ایک فلمی اداکارہ ہے۔ میں تم سے ملاقات ہو جانے کے خواب ہی تو دیکھا کرتا تھا۔ میں تم سے مل کر تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم اس جگہ کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس وقت بھی سوچ نہیں سکتا کہ تم سے میری ملاقات ہو جائے گی اور اس طرح ہوگی کہ تم میرے انتہائی قریب آ جاؤ گی۔ تم میری زندگی میں اس طرح آئی کہ بہت جلد میری زندگی کی ساتھی بھی بننے والی ہو ہمیشہ کے لیے۔ تمہارے چہرے پر یہ ٹپکتا نور تقدس اور معصومیت اور خوبصورت آنکھوں کی سچائی اس بات کی گواہ ہے کہ تمہارے اندر ایک نیک روح ہے۔ جس کا اندر اچھا ہوتا ہے اسی کے چہرے پر ایسی رونق ہوا کرتی ہے۔ اس چہرے پر ضمیر کی ملامت کا سایہ نہیں ہوتا، اس لیے تقدس اتر آتا ہے، اور اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے لاریب۔ تم اپنی مرضی اور خوشی سے تو فلمی دنیا میں نہیں آئی ہو نا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر وہ اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ پھر جانے لاریب کو کیا خیال آیا کہ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ ریان پھر پریشان ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ لگتا ہے بہت خزانہ ہے تمہارے پاس آنسوؤں کا۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے نا؟ میں بہت گنہگار ہوں ریان، بہت گنہگار۔ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں معافی کے قابل ہوں۔ بولو ریان، کیا میرا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی ذات بڑی رحیم کریم ہے لاریب۔ اس کی توبہ کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ وہ تمام عالم کا رب ہے، ہر ایک کا، نیک اور عبادت گزار بندوں کا بھی اور گناہ گاروں کا بھی۔ یہی تو ہماری بھول ہے کہ نیک اور پرہیزگار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا صرف ان کا خدا ہے۔ اس ذوم میں بھی ہوتے ہیں کہ گناہ گاروں کے منہ پر اللہ کا نام نہیں سجتا، جبکہ اللہ تو سب کا ہے۔ خاص طور پر ہمارے لیے تو یہ بات کہی جاتی ہے۔ وہ بولی، مگر اللہ کی رحمتیں تو سب کے لیے ہیں نا، تم پریشان مت ہو۔ ریان نے سمجھایا، وہ مجھے معاف کر دے گا نا؟ اس کی بےتابی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ نیکی اور شرافت کسی کی میراث نہیں ہوتی لاریب۔ جس کسی کے دل میں جب بھی نیکی کا خیال آ جائے، اس کا رب اسے اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا کہ نیک روح تمہارے اندر موجود ہے، جسے وقت اور حالات نے سلا دیا تھا۔ اب وہ ایک غافل نیند سے بیدار ہو گئی ہے۔ اسے صرف جگانے کی دیر تھی لاریب، اور میں نے تو تمہیں پہلی بار ہی اسکرین پر دیکھ کر تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کی تھی۔ تم جس راستے پر ہو وہ راستہ یقیناً تباہی اور گمراہی کی طرف جاتا ہے، عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ میں نے اللہ سے تمہاری ہدایت کے لیے بے شمار دعائیں کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم اس دنیا میں آ جاؤ جہاں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہو، اس مقام پر پہنچ جاؤ جو اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور اللہ نے میری سن لی، اور اب ہدایت کی روشنی تمہاری تاریک زندگی کی راہوں میں پھوٹ چکی ہے۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہدایت کی یہ روشنی تم بن کر آئے ہو ریان۔ میں نے بھی اس زندگی کو کب دل سے اپنایا تھا۔ وقت کے ستم، حالات کی مجبوریوں اور میری بے بسی اور لاوارثی نے مجھے گناہ کے اس دلدل میں لا پھینکا تھا۔ اب تم لاوارث نہیں ہو لاریب۔ ریان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہاں، میں اب لاوارث نہیں ہوں۔ میری زندگی کے مالک، میرے وارث تم ہو۔ میرا سب کچھ تم ہی ہو ریان۔ تم نے مجھے ان اندھیروں سے نکالا، ہدایت کی روشنی اور اجالے لے کر میری اس اندھیری زندگی میں آئے ہو، تو اب مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جانا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ بے اختیار رو دی۔ ریان کو بار بار اس کے آنسو سمیٹنے پڑ رہے تھے۔ میں نے کہا نا تمہیں چھوڑ کر جانا میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ لاریب نے آنسو بھری نگاہوں سے اپنے سچے محبوب کو دیکھا، جو اس پر اپنا دل اور جان نچھاور کر رہا تھا۔ میرے اندر کی نیک روح کو تم نے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہے ریان۔ میں بھی اپنے رب کے لیے اپنے آنسوؤں سے سجدے لکھ رہی ہوں۔ میری ان تاریک راہوں کے لیے تم بھی دعا کرو، میرے لیے اللہ سے سفارش کرو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ معاف کر دے گا لاریب، ضرور معاف کر دے گا۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ بخش دینے والا ہے لاریب۔ گناہ گاروں کی آنکھ سے ندامت کے نکلے ہوئے آنسو ہی اس کی سفارش بن جایا کرتے ہیں۔ تم پیدائشی گناہ گار تو نہیں ہو، اور نہ ہی اپنی مرضی اور خوشی سے فلمی دنیا میں آئیں۔ وقت اور حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہوئی ہو، اور پھر اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لینا بھی تمہاری مجبوری تھی۔
اپنے اندر کی نیکی کو تم زیادہ دیر تک مار نہ سکی، اسی لیے اللہ نے تمہاری سن لی اور ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں آ گئے، ورنہ ہم کہاں ملنے والے تھے۔ یہ سب میرے رب کی مرضی سے ہوا، اسی نے ہمارے مقدر ملائے ہیں۔ رب مہربان ہو تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے۔ اب تم پریشان نہ ہو اور اپنے سارے آنسو توبہ کے در پر بہا دو۔ اللہ تعالیٰ تو ندامت کے آنسو پر بخش دیتا ہے، تمہارا تو پورا وجود ہی سراپا آنسو بن گیا ہے۔ اللہ نے تمہیں معاف کیا لاریب، معاف کیا۔ عین اسی لمحے صبح کی مقدس اذان کی مقدس آواز پوری کائنات میں پھیل گئی، سچ کی گواہی مل گئی۔ وہ سچی تھی، صبح کی اذان کی مقدس پکار اس کی روح کے اندر اتر گئی۔ انہوں نے ڈھیر ساری باتیں کی تھیں اور وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ لاریب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلتے چلے گئے۔ یہ پاکیزہ آنسو تمہارے چہرے کو بھی پاک کر چکے ہیں لاریب، اور صبح کی مقدس اذان نے تمہاری روح کے اندر پاکیزگی بھر دی ہے۔ ریان نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نماز پڑھ لوں؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ ہاں، نماز پڑھ لو۔ تم پرسکون ہو کر لیٹ جاؤ، بہت لمبے سفر کی تھکان ہے تمہارے وجود میں۔ میں بھی وضو کرنے جا رہا ہوں، ریان نے کہا، اور پھر ملکہ باتھ روم میں چلا گیا۔ وہ وضو کر کے واپس آیا تو لاریب اپنے ناخنوں سے نیل پالش صاف کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ نیکی کی طرف پہلا قدم مبارک ہو لاریب، وہ بھی مسکرا دی۔ اس نے نیل کٹر سے ناخن تراشے اور پھر وضو کرنے چلی گئی۔ یا اللہ، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ تو نے مجھ جیسی گنہگار کی زندگی میں اتنا نیک پرہیز اور عبادت گزار شخص بھیج دیا ہے۔ تشکر کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے، پھر اپنے رب کے حضور گر کر اس کا پورا وجود ہی تشکر بن گیا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے، اس کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے کردہ ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے سجدے ٹپک رہے تھے، اس کی روح سجدے کر رہی تھی، اس کا جسم کا رواں رواں معافی کا طلبگار تھا۔ سجدے میں گر کر پھر اس نے اپنا سر نہ اٹھایا، اس کا وجود لرزتا رہا اور زبان سے اللہ کا ورد جاری رہا۔ کافی دیر تک وہ سجدے سے نہ اٹھی تو ریان پریشان ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ لاریب، اس نے آواز دی، مگر لاریب نے سنا نہیں۔ لاریب، ریان نے پریشان ہو کر اس کے وجود کو ہلایا۔ وہ ایک دم اس کے بازوؤں میں جھول گئی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے اس کا کمزور وجود بے بس ہو گیا تھا۔ ریان نے اسے اٹھا کر بستر پر ڈالا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ۔ نیم بے ہوشی میں بھی لاریب کے ہونٹوں سے یہی پکار تھی۔ وہ پوری طرح ہوش میں آئی تو ریان کو اپنے اوپر جھکا پایا۔ تم اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا مانگتے مانگتے سجدے کی حالت میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اللہ نے مجھے معاف کر دیا نا ریان؟ اس نے تھکی تھکی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تم پر مہربان ہو گیا ہے لاریب، تم سچے دل سے اس کے آگے سجدہ ریز تھی، پھر اس کی رحمت کیوں نہ جوش میں آتی۔ اب تم ہر قسم کا وہم دل سے نکال دو اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ ریان نے اس کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ تھام لیے۔ اب تم سکون سے سو جاؤ، ساری رات کی جاگی ہوئی ہو۔ ریان نے اس کے بکھرے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیری۔ تم بھی تو جاگے ہوئے ہو میرے ساتھ، وہ بولی۔ اپنے مقدر کو جگا رہا تھا نا؟ وہ مسکرایا۔ تم بھی آرام کر لو۔ لاریب کی انگلیاں بھی پیار سے ریان کے ماتھے پر آئے بالوں میں الجھ گئیں۔ تمام رات جاگ کر ریان کے سامنے اپنی زندگی کی کتاب کا ورق کھول کر، اسے سب کچھ بتا کر، سب سے بڑھ کر خدا کے حضور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اور اپنے وجود کو پاکیزہ آنسوؤں کا سمندر بہا کر دل کچھ ہلکا ہوا تھا۔ اب روح کے اندر کچھ اطمینان تھا، اب تھوڑا سکون تھا زندگی کے تلاطم میں۔ سکون اور اطمینان پا کر آپ ہی آپ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ریان نے آہستہ سے پھر اس کی پیشانی پر اپنا پیار کا سجدہ کیا، اس کا سر تکیے پر ٹکایا۔ اب میں تم سے تمہارا محرم بن کر ہی ملوں گا لاریب۔ ریان نے آہستہ سے سرگوشی کی اور اسے کمبل اڑا کر باہر آ گیا۔ آج اس کے اندر بھی ڈھیروں سکون اور اطمینان اتر آیا تھا۔ وہ رات لمحوں میں ہی تو گزر گئی تھی، اس کی زندگی کی یادگار ترین رات تھی، اور اس رات میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کو غالب نہ ہونے دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی امانت بن چکے تھے، پھر امانت میں خیانت کیسے کر لیتے؟ سنبھال کر رکھ لیا اپنے جذبوں کو ایک مقدس رات کی امانت کے طور پر۔ وہ دوسرے کمرے میں سونے کے لیے جا رہا تھا کہ خان بابا سامنے نظر آ گئے۔ اسے لاریب کے کمرے سے نکلتے دیکھ کر خان بابا چونکے اور وہ خود شرمندہ سا ہو گیا۔ ریان اس وقت اس کمرے میں کیا کر رہا تھا؟
ان کے دل میں خیال آیا۔ ریان ان کے قریب آ گیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، بابا ایسی کوئی بات نہیں جو آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہی ہے اور شاید مجھ سے بدگمان کر رہی ہے۔ خان بابا خاموش رہے۔ بابا، کیا آپ مجھ سے کسی غلط بات اور ناجائز کام کی توقع کر سکتے ہیں؟ نہیں بیٹا، بالکل نہیں، مگر اس وقت اس کمرے میں تمہاری موجودگی کچھ مناسب نہیں لگی۔ تم عزت دار اور شریف والدین کی اولاد ہو۔ میں جانتا ہوں تمہاری تربیت اور خون میں ایسی آمیزش نہیں کہ تمہارے قدم کسی لغزش کی طرف اٹھیں۔ خان بابا نے اعتماد سے کہا، اب بھی ایسا کچھ نہیں ہے بابا، وہ میری مہمان، میری عزت ہے۔ وہ مجھ سے اپنے سارے دکھ شیئر کر رہی تھی۔ اس کی داستان غم سنتے سنتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ بیٹا، وہ ایک فلمی اداکارہ ہے، اسے شاید ان باتوں سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، مگر تمہیں ضرور پڑتا ہے۔ تم شریف خاندان کے واحد چشم و چراغ ہو۔ خان بابا، کیا شرافت صرف ہم لوگوں کی میراث ہے؟ ریان نے پوچھا تو خان بابا خاموش ہو گئے۔ وہ بھی ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنی قسمت کی بربادی اور حساسی طور پر وہ اس دنیا میں آ گئی۔ وہ کیا ہے، کیوں اس دنیا میں آئی، یہ میں سب جان چکا ہوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسے اس دلدل سے نکالوں گا۔ ریان کے لہجے میں پختہ عزم نے خان بابا کو حیران اور پریشان کر دیا۔ نہ میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے اور نہ اس نے آگے بڑھ کر میرے حوصلے بڑھائے ہیں۔ آپ میرا یقین کریں بابا، میں نے صرف ابھی اس کے آنسو پوچھے ہیں، اس کے اندر کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا کسی کو گناہوں کے دلدل سے نکالنا غلط ہے کیا؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ نہیں بیٹا، غلط تو نہیں، مگر غلط کام کو بھی صحیح کرنے کے لیے راستہ درست اپنانا چاہیے۔ میں درست راستہ ہی اپنانے جا رہا ہوں بابا۔ وہ اس سلسلے میں آج آپ سے فوری مدد چاہیے۔ ریان نے بہت آس اور امید سے ان کا ہاتھ تھاما۔ کیسی مدد بیٹا؟ خان بابا، میں اپنے اور لاریب کے درمیان نامحرم رشتے کو جائز بنانا چاہتا ہوں۔ میں اس سے نکاح کر کے اسے وہ عزت اور مقام دینا چاہتا ہوں جس کے لیے اس کی پیاسی روح تڑپ رہی ہے۔ نکاح؟ خان بابا پھر حیرت سے چونکے۔ کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ میں ایک جائز اور پاکیزہ رشتہ قائم کر رہا ہوں، اسے اس کی دنیا سے نکالنے کا واحد شفاف راستہ۔ تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، مجھے تمہاری نیک نیتی پر شک نہیں، اور نیک اور جائز کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، مگر تمہارے والدین کیا وہ اس رشتے کو قبول کر لیں گے؟ انہیں بتائے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ اگر انہیں پہلے بتا کر میں نے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی تو پھر کبھی نہیں اٹھا سکوں گا، اور وہ میرے راستے میں مشکلیں کھڑی کر کے مجھے کسی لاریب کو اپنانے نہیں دیں گے، مجھے کبھی لاریب کو اپنانے نہیں دیں گے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ نیک کام آج ہی کر ڈالوں۔ میں لاریب کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں نے اسے صرف چند لمحوں کی محبت نہیں کی، اس سے بالکل صاف، سچی اور کھری پاکیزہ محبت کی ہے۔ اب میں اسے بیچ مجھدار میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اسے میں دوبارہ صنم نہیں بننے دوں گا۔ اس کی آنکھوں اور لہجے سے پختہ عزم جھلک رہا تھا۔ خان بابا کی خاموشی اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ سوچیے نہیں بابا، بس آج ہی یہ کام کرنا ہے۔ میں نے جاوید کو فون کر دیا ہے، وہ دوپہر تک آ جائے گا۔ آپ نکاح خواں اور گواہوں کا بندوبست کریں، باقی کام میں دیکھ لوں گا۔ اور تمہارے والدین؟ خان بابا تشویش سے بولے، انہیں میں مناسب وقت دیکھ کر اعتماد میں لے کر بتا دوں گا۔ آپ کو جب تک میرا یہ راز رکھنا ہوگا۔ تم فکر نہ کرو بیٹا، یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا۔ اللہ تمہاری مدد فرمائے، میں کرتا ہوں انتظام۔ خان بابا نے اس کا شانہ تھپتھپا کر اپنی مدد کا یقین دلایا اور تسلی دی۔ اب اچھا سا ناشتہ کرا دیں اور کچھ دیر آرام کر کے میں پھر کاموں کے لیے تازہ دم ہو جاؤں۔ ریان کو اب نیند آ رہی تھی۔ دلہن کے لیے کمرہ بھی تیار کرنا ہوگا، خان بابا نے کہا۔ جی، صغرا اور اماں بھی ہیں نا، صغرا کی بیٹی اور اپنے بیٹے کو بھی بلا لیں اپنی مدد کے لیے، باقی سامان میں اور جاوید لے آئیں گے، دلہن کا جوڑا بھی۔ وہ مسکرا کر بولا، اللہ پاک تمہارے نیک ارادوں میں تمہیں کامیاب کرے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ خان بابا اسے دل سے دعا دیتے کچن میں ناشتہ بنانے چلے گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد بھی کچھ دیر آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روئی ہوئی آج کھل کے بڑے مدتوں کے بعد بادل جو آسمان پر چھا گئے تھے چھٹ گئے۔ لاریب اپنی روح کا سارا بوجھ آنسوؤں کے سمندر میں بہا کر پرسکون ہو کر ایسی سوئی کہ دوپہر میں ظہر کی اذان پر ہی آنکھ کھلی۔ اس نے چاروں طرف سر گھما کر دیکھا، ایک لمحے کو تو یاد نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اتنی پرسکون اور غافل نیند سوئی کہ اپنے آپ کو بھول گئی۔ اوہ، دوسرے ہی لمحے اسے یاد آ گیا، اذان کا تقدس پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ اس کی نئی زندگی کی ابتدا ہو چکی تھی۔
وہ پھر ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ میں اتنی دیر تک سوتی رہی، کسی نے مجھے اٹھایا نہیں۔ وہ ان سب کو وہاں دیکھ کر بولی، میں نے ہی منع کیا تھا، تم بہت تھکی ہوئی تھی نا۔ ساتھ والے کمرے سے ریان بھی اٹھ کر آ گیا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹا اس کا مقدس چہرہ کس قدر پر نور دکھائی دے رہا تھا۔ ریان کی نگاہیں اس کے چہرے کو سجدہ کرنے لگیں تو لاریب نے چہرہ جھکا لیا۔ شرم و حیا کے مقدس رنگ اس کے چہرے پر اتر کر زندگی پا رہے تھے۔ ریان کی محبت نے اسے کس قدر بدل دیا تھا۔ میں خان بابا سے کہہ کر کھانا لگواتا ہوں، اب ناشتے کا وقت تو نہیں رہا۔ وہ مسکرایا، مگر میں چائے ضرور لوں گی۔ اوکے، ریان نے کہا اور پھر سغرا کی بیٹی کو چائے لانے کو کہا۔ جاوید بھی آ چکا تھا اور کھانے کی میز پر اسے ساتھ دیکھ کر لاریب کچھ حیران ہوئی۔ آپ کب آئے؟ دوست نے پیار سے ایک نیک کام کے لیے بلا لیا، اسی لیے فوری طور پر آنا پڑا۔ اس کے لہجے سے شرارت ٹپک رہی تھی۔ کیسا کام؟ لاریب حیران ہوئی۔ ہے ایک ضروری کام، میں اور جاوید کام سے مارکیٹ جا رہے ہیں۔ ریان ابھی اسے کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، سرپرائز دینا تھا اسے۔ اچھا، وہ بولی اور مزید کچھ نہیں پوچھا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ تم فریش ہو لینا، آرام کرنا چاہو تو کر لینا، ریان نے اس سے کہا۔ آرام تو بہت کر لیا، وہ بولی۔ میں کچھ کام کرنا چاہ رہی تھی، تو میرے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا دینا، میں بھی فارغ بیٹھ کر بور ہو رہی ہوں، اماں بھی بولی۔ خان بابا کچن میں آپ کی مدد ہونے جا رہی ہے، ریان نے مسکرا کر خان بابا کو بتایا۔ ضرور، وہ بولے اور محبت سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ واقعی ان دونوں کی جوڑی خوب سجے گی، وہ دل میں سوچ کر دعا دینے لگے۔ ریان اور جاوید مارکیٹ چلے گئے۔ سغرا اپنی بیٹی کو لے کر کمرے کی سجاوٹ کے لیے چلی گئی اور لاریب اماں ابی کے ساتھ کچن کے کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ شام تک ریان اور جاوید واپس آئے تو لاریب کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، اسی لیے اس کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ ریان نے جلدی سے سارا سامان اسی کمرے میں رکھوایا جو آج ان کے لیے سجایا جا رہا تھا۔ جاوید کو یہ سارے کام بتا کر ریان باہر آ گیا۔ لاریب بھی فارغ ہو کر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ مجھے لگتا ہے آج کوئی خاص مہمان آ رہا ہے یا کوئی بہت خاص بات ہونے جا رہی ہے۔ لاریب کو ان کی بے چینیوں سے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ مہمان تو کوئی خاص نہیں، مگر بات بہت خاص ہونے جا رہی ہے۔ ریان اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور سغرا کی بیٹی کو آواز دے کر بلایا، مہندی کی کون لے آؤ، بی بی کو مہندی لگانی ہے۔ ریان نے مسکرا کر لاریب کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں حیرت پھیل رہی تھی۔ سغرا کی بیٹی فوراً مہندی کی کون لے کر آ گئی۔ ریان نے اس کے ہاتھ سے کون لی اور لاریب کا ہاتھ تھام کر اس کی گلابی ہتھیلی پر باریکی سے اپنا نام لکھ دیا اپنے ہاتھ پر۔ میرے نام کی مہندی مبارک ہو لاریب، ان ہاتھوں سے یہ خوشبو اور رنگ جدا نہ ہو پائے۔ ریان کی آنکھوں میں محبت کے جگنو چمک رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے ریان؟ لاریب کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیل گئی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اب تم سے ملوں گا تو تمہارا محرم بن کر، ایک جائز اور پکے رشتے میں بندھ کر، اور میں یہ وعدہ نبھانے میں ذرا برابر دیر نہیں کرنا چاہتا۔ آج ہمارا نکاح ہے لاریب۔ ریان نے محبتوں کے رنگ اپنی آنکھوں میں سمو کر اس پر نچھاور کر دیے۔ نکاح! خوشی اور حیرت نے لاریب کے چہرے پر حیا کے خوبصورت رنگ بکھیر دیے۔ کٹ! اچانک یکب سے جاوید کی شرارت بھری آواز سنائی دی۔ سین بہت خوبصورتی سے اوکے ہو گیا ہے، اب آپ دونوں اپنی اپنی پوزیشن پر واپس آ جائیں۔ وہ بولا تو ریان مسکرا دیا۔ مجھے تو سختی سے منع کیا تھا کہ لاریب کو ابھی کچھ پتہ نہ چلے، سرپرائز دینا ہے، اور اب خود ہی بتا دیا، جاوید کہتا قریب آ کر بیٹھ گیا۔ بس اب صبر نہیں ہو رہا تھا، اتنی بڑی خوشی چھپا بھی نہیں سکتا تھا دیر تک۔ ریان خوشی سے لاریب کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جس پر کئی رنگ آ جا رہے تھے۔ پہلے دلہن صاحبہ کی رضامندی لے لو، مولوی صاحب کے آنے سے پہلے، جاوید شرارت سے کہنے لگا۔ لاریب سر جھکا کر مسکرانے لگی۔ سارے انتظامات ہو گئے؟ ریان نے پوچھا۔ جی جناب، سب کچھ ہو گیا ہے، اب آپ دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر اس کمرے تک لے جانا باقی ہے جسے میں محنت سے سجا کر آ رہا ہوں۔ آپ کو آپ کی محنت کا پھر صلہ دیا جائے گا، ریان نے فراخ دلی سے کہا۔ میرا دوست اپنی نئی زندگی میں ہمیشہ خوش رہے، مجھے صلہ مل جائے گا، جاوید اس کی محبت میں سرشاری سے بولا۔ ریان نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ زندگی ایک دم سے اتنی حسین اور اس کی تقدیر پر مہربان ہو جائے گی، یہ یقین نہ رہا تھا۔ وہ جو کل تک اس کے لیے محرم نہ تھا، آج اس کی زندگی اور تقدیر کا مالک بن گیا تھا۔ یہ سارے اختیار اس نے خود اسے سونپ دیے تھے۔ ریان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔
گواہوں کی موجودگی میں شرعی طور پر اپنے نکاح میں لے کر اپنے اور اس کے خوابوں کو تعبیر بخشتی تھی۔ اب وہ لاریب ریان تھی، مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے کسی کے ہو جانے کا دل فریب احساس اس کے رگ و پے میں سما گیا۔ سب کچھ اتنی جلدی اور آسانی سے ہو جائے گا، اسے اب تک یقین نہ رہا تھا۔ فلموں میں وہ کئی بار دلہن بنی تھی، ہاتھوں میں مہندی بھی رچائی تھی، مگر وہ سب کچھ مصنوعی ہوتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے کیمرے کے سامنے جھوٹی سیج سجانا حقیقت سے کتنا دور ہوتا تھا، مگر آج یہ سب کچھ خواب اور دھوکہ نہ تھا، مصنوعی نہ تھا۔ زندگی کی اٹل حقیقت اس کے سامنے تھی، اور آج وہ اپنے حقیقی محبوب کی سیج پر اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کا نشہ ہی اور تھا، عمر بھر کی اپنائیت کا احساس اسے سرشار کر رہا تھا۔ وہ پرشوق نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کی ہر شے میں کرینہ اور سلیقہ ریان کی نفیس طبیعت کی گواہی دے رہا تھا۔ سادگی سے سجا، خوبصورت پھولوں اور سرخ گلابوں سے مہکتا کمرہ محبت کی آماج گاہ بننے جا رہا تھا، جس کے در و دیوار سے ریان کے وجود کی مہک وہ محسوس کر سکتی تھی۔ نیم واد دریچوں سے چاندنی کی چاپ دھیرے دھیرے کمرے میں اتر کر ماحول کو مزید فسوں خیز بنا رہی تھی، اور معطر ہوائیں خوشبوؤں کے گیت اس کی سماعتوں کو سنا کر ریان کے آنے کی نوید دے رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ایک معطر آہٹ پر وہ چونکی۔ ریان کمرے کے دروازے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اپنی تمام تر مردانہ وجاہت سمیت وہ لاریب کے دل و روح میں سمایا جا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں میں شوخیاں، شرارت اور محبتوں کے سارے جذبات سمیٹے وہ اس کے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ اجازت ہے اندر آنے کی۔ شوخ مسکراہٹ اس کے خوبصورت چہرے کو کتنا اطمینان بخش رہی تھی۔ لاریب میں اسے نظر بھر کر دیکھنے کی تاب نہ رہی تو اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ خاموشی کا مطلب رضامندی۔ ریان زندگی بھر مسکراہٹ لبوں پر سجائے دروازہ بند کر کے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جناب، آپ کی خدمت میں کیا نذرانہ پیش کریں؟ ہم تو خود آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے ہیں، اسیر محبت ہیں۔ لاریب کا جھکا چہرہ اس نے اپنی انگلی سے اونچا کر کے کہا تو آسمان کا چاند بھی شرما کر چھپ گیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے ریان۔ لاریب نے اپنی بند آنکھیں کھول کر محبت سے اپنی محبت کی طرف دیکھا۔ میں بھی نہیں۔ ریان شرارت سے اٹھ کر جانے لگا تو لاریب نے بے اختیار اس کا بازو تھام لیا۔ ریان محبت کی اس بے اختیار ادا پر فدا ہوتا پھر بیٹھ گیا۔ آج دل چاہتا ہے دونوں جہانوں کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کروں لاریب۔ ریان نے اس کا خوبصورت حنائی ہاتھ تھام کر کہا۔ میرے لیے یہ خوشی سب سے بڑی ہے کہ آج تم میری زندگی کے ساتھی اور مالک بن کر عزت کے ساتھ میرے ساتھ ہو۔ اپنے اللہ کے بعد تمہارا شکر ادا کروں کم ہے کہ تم نے مجھے خاک سے اٹھا کر محبتوں کے عرش پر بٹھا دیا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں ریان۔ میرے لیے زندگی کے یہ لمحے قیمتی ترین سرمایہ ہیں۔ محبتوں کا والہانہ انداز اس کی آنکھوں اور چہرے سے جھلک رہا تھا۔ اور میں، وہ پھر شوق ہوا، تم تو سب کچھ ہو ریان۔ نہ تم سے پہلے کچھ تھا اور نہ تمہارے بعد ہوگا، تو پھر کیا تحفہ دوں آج کی شب؟ ریان کی محبت بھری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ زندگی کی ہر سانس تمہارے نام ہے ریان، جس میں سے تمہارے لیے پیار ہی پیار ہوگا۔ لاریب نے اس کے ہاتھ پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے پیار کا یقین دلانے کا آغاز کیا۔ دور کہیں ایک پیار بھرے گیت کی مدھم آواز نے ان کے خوبصورت کمرے کی رومان پرور فضاؤں کو مزید نکھار دیا۔ زندگی کے ایک خوبصورت لمحے نے ساری کائنات ان کے سچے عشق کے سچے رنگ بکھیر دیے۔ کائنات کا سارا حسن آج ان دونوں کے لیے نغمہ سرا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی ذات میں گم۔ لاریب کے بس میں ہوتا تو اپنے مزاجی خدا کو سجدہ کرتی، جس نے اسے بیوی کے جائز اور عظیم مقام پر فائز کر کے اسے ہمیشہ کے لیے عزت اور وقار بخش دیا تھا۔ یہ اس کے رب کا اس پر احسان عظیم ہی تو تھا کہ اسے اتنا اچھا، نیک اور شریف جیون ساتھی عطا کیا۔ زندگی کے لمحے لمحے میں اس نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا۔